بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک معجزہ کا ذکر کریں گے۔ معجزہ یا کرامت لے لیں، تقریباً اس کو کہتے ہیں 309 سال کا معجزہ۔ معجزہ ایسا کام ہوتا ہے کہ اس کو معجزہ بھی آپ کہہ سکتے، کرامت بھی، کہ خلاف عادت ایک کام ہونا۔ اب ایک معجزہ، اس کو 309 سال کا معجزہ کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم ایک سورت، اس کا نام ہے سورہ کہف۔ 15 پارے سے شروع ہوتے ہیں، 16 پارے کے 3 رکوع تک ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اس صورت میں 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ وہ 3 لوگ تھے، وہ 3 نوجوان تھے، اور تینوں اپنے وقت کے شہزادے تھے، شہزادے، پرنس تھے، پرنس۔ ٹھیک ہے، حکومت چلا رہے تھے، ایک حکومت تھی، اس پر ایک جابر بادشاہ، ایک ظالم بادشاہ، ٹھیک ہے، ظالم بادشاہ مسلط ہوا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہتے پورے علاقے میں پزور، وہاں پر جو دین اسلام تھا، جس زمانے میں وہ دین اسلام تھا، لوگوں کو پزور کفر کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ جو لوگ مثال کفر میں داخل نہیں ہوتے ان کو قتل کرتے تھے۔ یہ جو 3 شہزادے تھے نا، 3 شہزادے، یہ شہزادے تھے، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں ایمان مضبوط تھا۔ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ ایمان مضبوط تھا۔ یہ لوگ، ان لوگوں کے ملک چھوڑ دیا، فرار ہو گیا یہاں سے، کیونکہ یہاں پر جو بادشاہ تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے ملک چھوڑ دیا، چلے گئے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ شہزادے بھاگ گئے، تو انہوں نے پورے سلطنت میں اعلان فرمایا، اعلان کر دیا کہ جو بھی ان تینوں کو پکڑے گا میں ان کو اتنے اتنے انعام دوں گا۔ اب لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا تو یہ شہزادے بھی پیچھے، شہزادے بس بھاگتے رہے، بھاگتے رہے، ایک غار میں پہنچ گئے۔ اصل میں کہف غار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ غار میں پہنچ گئے، غار میں، وہاں پر جب یہ 3 شہزادے نوجوان جو کہ ایمان والے تھے، انہم آمنوا کا ذکر ہے قرآن میں، آمنوا فتیۃ آمنوا، نوجوان تھے، ایماندار تھے۔ یہ جو 3 شہزادے کہتے ہیں غار میں پہنچے نا، تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ اس ظالم قوم سے ہمیں نجات فرما، یا اللہ اس ظالم بادشاہ سے ہماری نجات فرما۔ انہوں نے یہ دعا کی، ٹھیک ہے، دعا کی۔ تو یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ پاک نے ان تینوں کو کیا وہاں پر نیند دلائی، نیند۔ کہتے ہیں تاریخ میں آتے ہیں ان کے پاس ایک کتا بھی آ گیا تھا، کتا بھی تھا، تو اللہ پاک نے اس کو نیند دلائی، وہ تینوں سو گئے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ اٹھے نا، وہ تو یہ سمجھ رہے کہ خلاف عادت نیند ہے، 2-3 گھنٹے کی نیند ہوگی نا۔ مثال کے طور پر کوئی صبح، یا مثال کے طور پر صبح سوتا ہے، دوپہر کو اٹھ جاتے، جو دوپہر اٹھتا ہے دیگر کو کیا تو اٹھ جاتا ہے نا۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ روٹین کے مطابق نیند تھی۔ وہ جب تینوں اٹھے وہاں پر، تو ایک نے کہا کہ جاؤ بازار جاؤ، کچھ سامان لے آؤ۔ ایک شہزادہ کچھ نے سکھ کے دے کہ جاؤ بازار جاؤ، وہ سامان لے آؤ۔ وہ شہزادہ جب بازار جاتا ہے نا، وہ سکہ، کہتے ہیں سکہ تو نہیں چلتا۔ کہتے کیوں نہیں چلتا؟ یہ تجھے، کہتے ہیں سکہ تو نہیں چلتا۔ کہتے ہیں یہ تو پرانے سکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پرانے سکے کتنے؟ کہتے ہیں اس کے سکے کے تو 300 سال گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کس طرح 300 سال گزرے ہیں؟ یہ تو ہم 2-3-4 گھنٹے پہلے ہم یہاں پر سو گئے تھے، اس کے بعد آ گئے، کس طرح؟ یہاں پر جب اس شہزادے نے وہ سکے دکھائے، سکے، ٹھیک ہے نا، سکے، یہاں پر چونکہ وہ جو جابر بادشاہ تھا، اس نے اعلان کرایا تھا کہ فلاں اس طرح بادشاہ تھے، وہ اعلان ان کی کتاب موجود تھا، کس طرح 3 بادشاہ بھاگ گئے تھے۔ جب اس نے سکے دکھائے تو ان لوگوں کو وہاں سے پتہ چلا، لوگ اس کے پیچھے پھر آ گئے۔ اصل میں ان جو 3 شہزادوں کا اللہ پاک نے نیند دلائی تھی، وہ 309 سال کی نیند اللہ پاک نے اس کو دلائی تھی۔ کیوں؟ تاکہ جابر جو اس نے بادشاہ کے تھے، اللہ ہم اس جابر بادشاہ سے نجات دلا دے، تو اللہ پاک نے اس کو نجات دلائی تھی۔ تاریخ میں اس طرح تھا کہ جو کتا تھا نا، کتا، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، وہ تو ہلاک ہو گیا تھا نا، وہ تو 300 سال کوئی زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ان 3 اصحاب کہف کو کیا 309 سال تک نیند دلائی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا یہ شہزادہ بھاگ کے غار میں، لوگ اس کے پیچھے آ گئے۔ ان لوگوں نے پھر اللہ پاک سے دعا کی، اللہ ہمیں ان لوگوں کی شر سے نجات دلا۔ تاریخ کہتے ہیں کہ وہ جو غار تھا نا، اس کا نقشہ اللہ پاک نے بدل دیا۔
کسی کو وہ غار نظر نہیں ہے، یا آج تک اس غار کو کسی نہ دیکھا ہے نہ نظر آیا ہے۔ مورخین بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پر ہے، لیکن صحیح جگہ کسی کو بھی آج تک معلوم نہیں کہ وہ شہزادی کس طرح ہوئے۔ تو مقصد بیان ہمارا اس بیان کا یہ تھا کہ جب جو آدمی دیندار ہوتا ہے، سچا مومن ہوتا ہے، تو وہ جب سچ دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی دعا اس طرح قبول فرماتے ہیں۔ یہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، عام انسان تھے۔ جب اس کو اللہ پاک 309 سال تک نیند دلا، ہمیں کیوں نہیں دے سکتا؟ بس صرف کیا اس دل میں کیا کرتے؟ ایمان لانے بس۔ اسی طرح ایمان لاؤ اور اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ تعالی جس طرح اللہ پاک نے اصحاب کہف کی مدد فرمائی تھی، آپ کی بھی انشاءاللہ تعالی مدد فرمائے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔